کل امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر شدید بمباری کی. ایران بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور نہ صرف اسرائیل بلکہ خطے کے وہ تمام ممالک جہاں پر امریکی بیسز امریکی انٹرسٹ موجود ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. مگر اس ساری سچویشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بہت ہی اہم ہے, جو کہ ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ جنگ تقریباً جیت چکے ہیں, دوسری ہی سانس میں وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جنگ جلدی ختم بھی ہونے والی ہے. اور جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر تو ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ریاکشن سے اوور ویلم ہو کر اب اس جنگ سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے, اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. اینڈ ان دی لاسٹ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم پاکستان کی سیکورٹی سچویشن کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز چل رہے ہیں ان پر بات کریں گے. لیٹس موو ٹورڈ سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں سائرہ؟ میں بالکل ٹھیک. رمضان چل رہا ہے ٹھیک؟ ہاں جی بخاری صاحب ٹھیک چل رہا ہے, شکر الحمدللہ. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جو پریس بریفنگ دی اس میں انہوں نے بڑی ایسی باتیں کی جو اس جنگ کے حوالے سے کافی مکسڈ ریاکشن جس کی وجہ سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جلدی ختم ہونے والی ہے, جبکہ ایران اور پاسداران انقلاب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ تو تب ختم ہوگی جب وہ یہ ختم کرنا چاہیں گے. تو کیا ٹرمپ اب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم ٹرمپ کی اس بات کا جواب دیں, اور بڑی تفصیل سے آج میں نے جواب دینا ہے اس کا, میں آپ کو ایک واقعہ سنانا. واقعہ تو نہیں ہے, مطلب ایک روایت ہے جی کہ پل کے اوپر کھڑے ہوئے دریا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پانی کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک خاتون سے اس کا بچہ بیچ میں گر گیا. تو اب اس نے شور و غوغا مچانا شروع کر دیا, میرا بچہ میرا بچہ. اچانک تھوڑی سی دیر کے بعد کسی نے دیکھا کہ ایک سردار جی نے چھلانگ ماری اور جا کے وہ بچہ نکال کے لے آئے. جی اب ساری دنیا ان کو داد دے رہی ہے کہ واہ جی واہ آپ نے کمال کر دی ہے, کیا کر دیا. اس نے کہا یہ تو سب ٹھیک ہے, یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. یہ ٹرمپ بہانے ڈھونڈیں گے کہ جنگ شروع کس نے کی تھی. آپ ان کی پوری گفتگو کا احاطہ کر کے دیکھ لیں, یہ مجھے وہی سردار جی نظر آ رہے ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ میں نے دھکا کس نے دیتا تھی. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کہنا بہت ضروری تھا اس لیے کہ انہوں نے کل 2 جگہ پر کھڑے ہوئے 1 گھنٹے کے گیپ سے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں. یوں لگ رہا ہے ان کے بیان سے کہ ایرانیان اب صرف ہاتھ باندھ کے کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ٹرمپ صاحب آئیں گے اور ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے, کیونکہ نہ ان کے پاس نیوی ہے, نہ ان کے پاس فضائیہ ہے, نہ ان کے پاس میزائل ہیں, نہ ان کے پاس جوہری توانائی چھوڑی ہوئی انہوں نے. تو پھر تو واک اوور لینا چاہیے نا. جی ہیں وہ واک اوور لینے کی پوزیشن میں ایران جیسی قوم سے. اینی وے, ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو متبادل لیڈرشپ اپائی ہے وہ پہلے والی لیڈرشپ سے زیادہ سخت گیر ہے. یہ میں اس لیے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں سب سے بڑی قوت ہے جس کو پاسداران کہتے ہیں, اور پاسداران آر دا کسٹوڈین آف دا اسلامک ریولوشن, جی یہ اس کے خالق ہیں, یہ اس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں, یہ اس کی تشکیل میں ان کا بڑا رول تھا. اس لیے وہ ہارڈ لائنر گنے جاتے ہیں ایران میں. انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ جنگ تو اب ہماری مرضی سے ختم ہوگی. جی ٹرمپ صاحب کی مرضی یا سفارتکاری سے جنگ نہیں ختم ہوگی. اینی وے, ایک تو یہ کہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے, اس کی طرح میں مثالیں آپ کو کچھ تھوڑی سی سنانا چاہتا ہوں. دیکھیے جی, انہوں نے پہلے تو کہا کہ ایران کے خلاف جنگ ختم ہونے والی ہے. He was trying to talk like a conqueror, جس نے بہت بڑی فتوحات حاصل کر لی ہیں. اس نے کہا جنگ ختم ہونے والی ہے. دوسری ہی, اور اس کی جواز بھی دیا انہوں نے, فضائیہ ختم, نیوی ختم, میزائل ختم, اینڈ دس دیٹ اور دیٹ. اور دوسری ہی سانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ نہ کرتے تو انہیں 100% یقین تھا کہ ایران ہم پہ حملہ کر دیتا. دنیا گواہ ہے, یہ ایسی دنیا, ہم کوئی یعنی ڈارک ایجز میں نہیں رہ رہے. ہر چیز یا فوٹیج کے اوپر ہے, یا ویڈیوز کے اوپر ہے, یا ساؤنڈ میں ہے. جی کسی کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں جس نے جنگ سے پہلے یہ کہا ہو کہ ایران امریکہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. یہ یا تو انہوں نے کوئی خواب دیکھا ڈراؤنا. اب دیکھیں نا کس ڈٹائی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد ایران, اب غزہ تو ابھی طے نہیں کروا پایا تھا ایران, تو امریکہ پہ کیسے حملہ کر دیتا. اس کے پاس تو کوئی قوت ہی نہیں ہے ایسی, اس کے پاس تو ابھی وہ میزائل ہی نہیں ہے جو 7000 کلومیٹر چلا جائے گا. تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ بیسیکلی وہ اپنی عوام سے ایک جھوٹ بول رہے ہیں, اپنی کابینہ سے ایک دوسرا جھوٹ بول رہے ہیں, اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس سے تیسرا جھوٹ بول رہے ہیں. تینوں جگہ 3 مختلف باتیں کنٹراسٹ ہیں ایک دوسرے سے. اس لیے میرے خیال سے اگر میں یہ قرار دوں کہ یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ایران کی صلاحیت تھی کہ وہ 2 ہفتوں میں بم بنا لیتے اگر میں حملہ نہ کرتا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ صلاحیت تو بھی کہیں نہیں گئی, وہ تو بھی موجود ہے نا.
تو اگر اب بنا لیا انہوں نے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ون فالس پریمیسز آفٹر انادر، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ ڈھٹائی کی بات یہ ہے، جس ڈھٹائی سے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں جو بھی لیڈرشپ ایران کی آئی اس کو ہم نے ہلاک کر دیا، جی جو بھی نئی لیڈرشپ آئے گی ہم اس کو بھی ہلاک کریں گے. یہ انسان ہے کیا ہے؟ کوئی ہے اس کو پوچھنے والا؟ نہ تو اس کی اپنی قوم پوچھ رہی ہے اس سے کہ بھائی یہ آپ ایک سانس میں تین تین باتیں کر کیوں رہے ہیں. لیکن قوم کو بھی اس وقت پتہ لگے گا جب یہ ان کو انتہائی تباہی کے دہانے پہ پہنچا دے گا. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ دیکھیے 3 بڑے سٹیکس ہیں امریکہ کے اس خطے میں. ایک اس کے الائز جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا نوعیت ہے وہاں پر حالات کی، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کچھ سفارتکار یہ واپس بلا رہے ہیں، کچھ بلائے جانے ہیں، اور کچھ کو نکالنے کا ایران نے کہہ دیا کہ ان کو جو نکالتا جائے اپنا ہرمز سے اپنے جہاز سے حفاظت سے لیتا جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسری تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دوسرا سب سے بڑا اس کا پلان یہ تھا، اور یہ امریکن پلان بہت پرانا ہے، کہ مشرق وسطیٰ کے آئل کے ذخائر پہ قبضہ کیا جائے. اگر قبضہ نہیں تو منوپلی کی جائے. ایران نے یہ مت توڑ دی ہے. اب میرا نہیں خیال کہ یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ریاستیں ہیں وہاں کی، ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ جتنے وعدے کیے تھے جس کے خاطر ہم نے انہیں یہ اڈے دیے تھے، امریکہ ہماری تحفظ کے لیے نہیں آیا. یہ ریالٹی ہے نا. جی ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. روس اور چین یہ 2 بڑی قوتیں ہیں، اور ہمیں بڑی امید تھی ان سے کہ یہ اس پر کوئی نہ کوئی افیکٹو طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے. انتہائی افسوس سے میں مگر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک انہوں نے زبانی بیانات کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. بظاہر جب سے جنگ لگی ہے، جنگ لگنے کے بعد آپ صرف زبانی جمع خرچ سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ایران تنہا یہ جنگ اب تک لڑتا ابھی ہے؟ تک کی جنگ اس نے صرف اپنے قوت بازو سے لڑی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے امریکہ مدد کر رہا ہے نا اسرائیل کی، تو کھل کے کر رہا ہے. اس جنگ کے دور میں بھی انہوں نے پتہ نہیں کتنے $100 بلین کے ہتھیار ان کے لیے جو ہیں اس کی سینکشن دی ہے، اس کی منظوری دی ہے. اور وہ B-52 بامبرز لے آیا ہے. اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے. نیتن یاہو نے جو تیسری زیادتی اپنی فوج کے ساتھ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے آئیکن تھے آف فیئر، جس سے دنیا ڈرتی تھی، بیری بیڑا ایئرکرافٹ کیریئرز، وہ جو متھ جس طرح سے ٹوٹی ہے، اس کے بعد سے اب کوئی بھی امریکہ کی دھمکی میں آنے والا نہیں ہے. پہلی مثال آئس لینڈ نے قائم کی تھی، گرین لینڈ نے قائم کی تھی جب وہ کھڑے ہو گئے تھے اور پورا یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. اب کوئی بھی امریکہ کی اس دھمکی سے کہ ہم آ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے مرعوب ہونے جا رہا ہے. جی بخاری صاحب، ایٹ دا سیم ٹائم جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جنگ بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، تو ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات تو ایران کے اوپر اب تک کے سب سے انٹینس حملے ہونے جا رہے ہیں. تو بخاری صاحب یہ کیا اگین جیسے ماضی میں دھوکہ دیتے رہے ہیں کہ جب بھی ایران کو آف گارڈ کیا پہلے کہ اب سچویشن جو ہے وہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، اب جنگ ختم ہونے والی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اسٹرانگلی اٹیک کیا گیا. تو کیا اب بھی یہ بھی آئی واش ہے سر؟ بالکل یہ آئی واش ہے. دیکھیے جو بدترین حملے وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیے ہیں. اب تو ایک آپشن رہ گیا نا، دیٹ از آف یوزنگ این ایٹم بام. وہ اب امریکہ اتنا آزاد جانور نہیں ہے کہ 1945 کی طرح سے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرا دے گا اور جنگ جیت لے گا اپنے طور پہ. اب ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے. میں کوٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جن کے پاس بھی ایٹم بم ہے، اور خاص طور سے ایک اسلامی مملکت جس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جب ہماری سلامتی کو خطرہ ہوگا we have the first right to use, we will not wait for the other party to use. اسی لیے تو ہندوستان کو اپنی اوقات میں رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ تو ہر تیسرے دن چڑھتا اڑتے ہم پر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ اس میں پہل کرے گا تو یہ ایٹمی جنگ بھی پھر صرف وہاں تک رکنے والی نہیں ہے. جی بخاری صاحب، ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ جو ہے وہ ہم تقریباً جیت چکے ہیں، اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو بخاری صاحب نہ تو رجیم چینج کر پائے، آیت اللہ خامنئی کو شہید کر کے ان کے بیٹے جو ان سے زیادہ ہارڈ لائنر ہے وہ قیادت میں آ گئے، تو نہ ہی اب تک ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو، نیوکلیر کیپیبلٹی کو تباہ کر سکے ہیں، میزائل بھی ان کے پاس ابھی اسٹاک پائل موجود ہے. تو یہ کیسے جیت گئے ہیں جنگ؟ دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک تو انہوں نے کیلیفورنیا میں یا کہیں فلوریڈا میں انہوں نے ایک اپنے جو کنونشن ہے اس سے خطاب کیا، اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی. دونوں میں کوئی 20 کے قریب جھوٹ بولے انہوں نے.
جو ایک دوسرے سے کنٹراسٹ ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم نے جنگ جیت لی ہے, ان کی ہر چیز کو تباہ کر دیا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک ایران ہتھیار نہیں پھینک دے گا. بھائی جب آپ سب کچھ یہ کر چکے ہیں تو پھر جنگ جاری کہاں سے رہے گی؟ آئیے آپ آ کے اس کو قبضہ کر لیجئے اس کے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, اور انہیں اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کرنے لگ جائیں اس کو روکنے کے لیے. اپنی فوجی قیادت کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا صبر کریں, ہم اپنے مقاصد حل کر لیں گے, ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بہت بڑی وکٹری ملے گی. ان کی اپنی کابینہ میں ایران کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے تصادات کا ذکر ہم اپنے ایک پروگرام میں پہلے کر چکے ہیں, یاد ہوگا آپ کو. کسی نے کہا کہ ہم نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ نہ کرو, جس کے اندر جے ڈی وانس کا نام واضح طور پر لیا گیا, پورا رپورٹڈ ہے معاملہ. پھر کچھ ان کے اپنے مشیر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو اٹیک ایران. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا جو جھوٹ ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. وہ ایک شکست خوردہ ذہنیت کی طرح سے اپنے منہ سے کچھ بھی اگلنے کے لیے آمادہ دکھائی دیتے ہیں. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت امریکہ کو اتنے بڑے رسک پر ڈال چکے ہیں کہ امریکہ کی سپر پاور ہونے کا جو کانسیپٹ ہے کہیں اس کو نہ لے ڈوبیں یہ. جی بخاری صاحب, جس طرح سے ایک اسرائیلی عہدیدار بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر حکومت گرائے, بغیر کچھ بھی ایسا کیے, نیوکلیئر بام یوز کیے ہیں کچھ بھی, تو امریکہ پھر بھی ایران کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے اس جنگ میں اپنی جیت ڈکلیئر کر کے نکل سکتا ہے. ڈو یو ایگری ود اٹ کہ جب تک امریکہ اپنے انیشیل جو اس نے آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے, 3 آبجیکٹیوز, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی انڈن رہ جاتا ہے تو یہ وکٹری تو نہ ہوئی امریکہ کی؟ دیکھیے ان کے 4 آبجیکٹیو تھے بیسیکلی, ہم اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. 3 تو وہ پہلے ہی ڈراپ کر چکا ہے. اب جو مذاکرات ہو رہے تھے جس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے, وہ تھے جوہری جو پروگرام ہے ان کا, اس کی افسودگی کے لیول کو نیچے کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے. جی اس پر تو کچھ نہیں ہوا. 3 تو پہلے جا چکے ہیں. یہ بھی کیا سمجھے, یعنی اب ایران کے لیے اس کی یہ بات ماننا کہ ہم افسودگی کو بالکل ختم کر دیں گے, یا اپنی جو 400 کلو گرام یا جتنی بھی افسودہ یورینیم ہے اس کو کسی ملک کے حوالے کر دیں گے یا امریکہ کو کہیں گے آگے لے جائیں, بھول جائیں. یہ اب ایک خواب رہ گیا ہے. ایران نے جو قیمت ادا کرنی تھی وہ کر چکے ہیں. آپ کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا, ڈزنٹ میٹر. آئل ریفائنری پر اٹیک ہو رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر. کوئی چیخ سنی آپ نے ایران سے؟ کوئی سنی چیخ؟ اگر آپ کو میں کمپیریزن کر کے بتاؤں کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اسرائیل میں کیا ہوا ہے, تو میرے خیال سے نیتن یاہو سمیت جو مسٹر ٹرمپ ہیں انہیں یا تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, اور یا وہ حقیقت پھر پوری دنیا کو دکھا دیں نا. کیوں بین لگایا ہوا ہے اس کی فوٹیج کے اوپر, اس کی کوریج کے اوپر, اس کی تصویر کے اوپر؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران نے اسرائیل کے ساتھ کر چھوڑی ہے, اگر تھوڑی دیر جنگ اور رہی تو اسرائیل جو ہے یہ غزہ 2 بن جائے گا. یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جی